الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کچھ دعا کے آداب اور اسلامی طریقے کا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ دعا کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کا ادب اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کے اندر ہمیں اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو دعا سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، یعنی اپنے لیے دعا کریں، پھر کسی اور کے لیے دعا کریں۔ یہ ادب اور یہ تعلق ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور حدیث پاک بھی ہمیں یہ ادب سکھلاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآنی جو دعائیں ہیں ان میں آپ غور کریں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے پروردگار عالم مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی اہل ایمان والے تیرے بندے اور بندیاں ہیں سبھی کی مغفرت فرما۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مغفرت کی، اپنے جو ہے ذات کے تعلق سے دعا کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعا نقل کیا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیک بندیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی دعائیں ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو یہ لیسن اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں جب دعا کرنی ہو تو چاہے اپنی ذات ہی کے لیے کرنی ہو یا دوسروں کے لیے کرنی ہو، ہر حال میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے دعا شروع کرنی چاہیے۔ اسی کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اذا دعا لأحد فبدأ بنفسه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کرتے۔ تو بہرحال ہمارا اور آپ کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، پھر اور ہم کسی کے لیے دعا کرنا چاہیں تو کریں۔ اس میں ایک کامن سینس اور عقل عام کی بھی بات ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ڈائریکٹ دعا دوسرے کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی سفارش ہو جاتی ہے، لیکن جب اپنے سے دعا شروع کرتے ہیں پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ مانگنا ہوتا ہے، سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں جب دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کے اندر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جلد بازی کا مطلب حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے اور دعا کی قبولیت میں اس کو اگر تاخیر اور دیر محسوس ہو رہی ہے تو فوراً کہہ دے کہ میں نے دعا کیا لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی، اور یہ کہہ کر کے ہمت ہار جائے اور دعا کرنا بند کر دے۔ تو یہ کام ہمیں نہیں بھی کرنا چاہیے۔ دعا ایک عبادت ہے، اگر ہمیں اپنے ظاہری مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر نہ بھی پورے ہوئے تو ہمیں عبادت کا ثواب تو بہرحال ملنا ہی ملنا ہے، لہٰذا ہمیں دعا اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ ہماری مراد پوری نہ ہو جائے یا ہماری کوئی مصیبت اور تکلیف ہے تو دور نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے دعا کے ادب میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا چاہیے۔ ہاتھ پھیلانے کے تعلق سے حدیث کے اندر دو طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی بلا مصیبت کو رکوانا چاہتے ہیں، اللہ سے دور کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہاتھ کی پشت کو، پیٹھ کو اوپر رکھیں اور اس طرح سے دعا کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی خیر، کوئی بھلائی،
کوئی اچھائی مطلوب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خیر و بھلائی عطا کر دے، تو پھر سیدھے ہاتھ سے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک مقتا یا ایک فقیر اپنے سے بڑے یا اپنے سے خوشحال کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہمیں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شرم کرنے والا ہے، اور جب اس کا کوئی بندہ یا بندی اپنی حاجت و ضرورت کے تحت اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی وہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا، یہ قبولیت کے ذریعہ میں سے ایک ذریعہ ہے، لہذا ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات اس سلسلے میں اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دعا کرنے کے بعد جو منہ پر ہاتھ پھیرنے کی بات ہے یہ کسی اتھینٹک اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہاتھ پھیلا کر کے اس کو وہیں سے ڈاؤن کر دینا چاہیے، نیچے کر دینا چاہیے، اور منہ پہ پھیرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور نان اتھینٹک ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جب دعا ختم کرنا ہو تب بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر کے ہم ختم کریں، اور سب سے آخر میں ہم آمین کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے۔ کچھ آداب ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہمیں باز رہنا اور دور رہنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ اپنے رزق کے تعلق سے، اپنے آمدنی کے تعلق سے ہمیں بہت کیئرفل اور محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جو کھائیں، جو پہنیں، ہمارا کھانا پانی یہ سب حلال کا ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ رزق حلال، صدق مقال، یہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ دعا کے دو ونگ ہیں، دو پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان ہماری سچی ہونی چاہیے، اپنی کوشش بھر ہمیں زبان کو صحیح طور سے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو رزق ہے، جو کھانا ہے، کپڑا ہے، یہ حلال کا ہونا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔